اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ روز شہادت جانگداز حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام طلاب عزیز و حاضرین مجلس و تمام امت اسلامیہ و تمام پیروان و راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ایام شہادت ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور وہ ایام جو ایام ولادت یا ایام خجستہ و جشن ہیں، جس طرح عید غدیر ہے و دیگر ایام، در حقیقت انسان کو بار بار عہد امامت یاد دلاتے ہیں، چونکہ امامت اللہ کا عہد ہے قرآن مجید کے بقول، اور اس عہد تک پہنچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان طیب و طاہر و پاک خاندان کو انتخاب کیا ہے، ذریت ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں و امتحانوں میں ڈالا اور حضرت ابراہیم نے ان آزمائشوں کو پورا کیا، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے عہد امامت و عہدہ امامت عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو، اور جب یہ بشارت دی گئی کہ خدا نے آپ کو امامت عطا کی ہے، بشریت کی ہدایت کا منصب عطا کیا ہے، حضرت ابراہیم نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی کہ یہی عہد میری ذریت کے اندر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ذریت ابراہیم میں امامت کے جاری رہنے کے لیے ضابطہ بیان فرمایا کہ یہ عہد خدا ہے امامت، اور ظالم اس عہد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آپ کی ذریت میں ہر وہ شخص جس کی ذات میں، عمل میں، جس کی زندگی میں ذرا برابر بھی ظلم کار فرما ہو و شامل ہو، وہ عہد امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ جو منزہ ہیں، پاک ہیں و بری ہیں ظلم سے، ہر قسم کے مصداق ظلم سے، وہ اس قابل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں عہد امامت عطا کرے اور وہ حامل منصب امامت ہوں۔ ذریت حضرت ابراہیم میں عہد امامت جاری ہے قیامت تک، و عہد امامت کی ایک اہم کڑی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ امام علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی علمیت، آپ کا زمانہ اور آپ کا عصر، مسائل، حکومتیں، مشکلات، ساتھی، یہ سب باہم مل کر امام باقر علیہ السلام کے حالات یا امام باقر علیہ السلام کے موضوع سے متعلق امور کو تشکیل دیتے ہیں۔ عموماً
امام باقر علیہ السلام و حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام گرامی و اسم شریف پڑھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے، شیعہ کے ذہن میں فوراً ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کے مدرس کا تصور گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان دو ہستیوں کی تصویر تاریخ نے اور ائمہ کے پیروکاروں نے اس طرح سے پیش کی ہے کہ تمام ائمہ خدا میں تدریس کی فرصت ان ہستیوں کو نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے زمانے میں درسی نظام قائم کیا، دانشگاہ قائم کی، شاگرد پروری کی، فقہ و فقاہت کو عام کیا اور معارف اسلامی لوگوں کو پڑھائی، کہ البتہ ایسا ہی ہے، تاریخ نے بے جان نہیں کہا، اور ان دو ہستیوں نے اپنے عہد میں معارف دینی کو اچھے طریقے سے پڑھایا، لوگوں کو بتایا، سمجھایا، اور اس سلسلے میں بڑی شخصیات و شاگرد اچھے تربیت کیے۔ لیکن یہی عنوان تدریس، اس کے پیچھے جو اصل عہدہ امامت ہے وہ بعض اوقات نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بھول جاتے ہیں ہم کہ جنہیں ہم صرف مدرس کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، وہ ملاحظہ کرتے ہیں، وہ اصل میں امام ہیں، اور ہمارے سامنے جو شخصیت ہے حامل منصب امامت ہے، اور ہمیں ایک امام سے سروکار ہے۔ عنوان، راہ بھی اور حیثیت و جہت بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو بحیثیت مدرس نگاہ کریں گے یا بحیثیت استاد نگاہ کریں گے، ایک تصویر ہمارے ذہن میں قائم ہوگی۔ اگر بحیثیت امام ہم نگاہ کریں، ایک اور حیثیت ہماری نگاہ میں اور ایک اور شخصیت یا تصور ذہن میں قائم ہوگا۔ اگرچہ اس وقت امامت کا بھی حقیقی تصور، قرآنی تصور، الہی تصور اس طرح سے واضح نہیں ہے، مکتب امامت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی واضح نہیں ہے۔ دوسروں سے لامحالہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ امامت کی حقیقت کو درست طریقے سے درک کرتے ہوں یا سمجھتے ہوں۔ امام علیہ السلام جس عہد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منصب امامت عطا ہوا، وہ عہد اپنی نوعیت میں بہت منفرد زمانہ ہے۔ ایسا زمانہ جس میں دنیا اسلام کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور رخ موڑا، تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ ایک نقطۂ عطف کے بعد عہد امامت امام باقر علیہ السلام شروع ہوتا ہے۔ نقطۂ عطف جسے اردو میں ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسے لمحے موجود ہیں یا ایسے اوقات موجود ہیں جہاں سے رخ موڑا ہے، تاریخ کا دہرہ تبدیل ہوا ہے۔ امت کسی سمت میں جا رہی تھی اور وہاں سے اس کو رخ اس کا موڑ دیا گیا ہے، یا دائیں یا بائیں یا واپس۔ بارہا ایسے ہوا ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں لوگوں سے یہ فرمایا کہ آپ کا رخ مڑ گیا ہے اور واپسی کی طرف رخ ہو گیا ہے، جاہلیت کی طرف۔ رسول اللہ نے تمہارا رخ ہدایت کی طرف موڑا تھا، اور
دوسروں نے یا تم نے خود جاہلیت کی طرف رخ کر لیا ہے، جس کو یو ٹرن کہتے ہیں ہم، بالکل جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ کے پہنچ گئے ہو تم. اب دوبارہ تمہیں وہاں سے حرکت دینے کی ضرورت ہے اور اس مقام تک پہنچانے کی ضرورت ہے جس مقام سے تم واپس پلٹے ہو. یعنی ہدایت کے نقطۂ اوج و عروج سے جاہلیت تک پہنچے ہو، اب دوبارہ راہبر و پیشوائے امت کو، ان لوگوں کو وہاں سے سفر کرا کے نقطۂ ہدایت تک واپس لانا ہے. اہم ترین واقعہ تاریخ اسلام میں جس نے رخ موڑا امت کا و مکتب کا و دین کا، وہ عہد حکومت بنو امیہ ہے کہ تدریجاً یہ اس تک پہنچے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایسے واقعات پے در پے رونما ہوئے جنہوں نے بنو امیہ کے لیے میدان ہموار کیا، یا بنو امیہ جس فرصت کے اور موقع کی انتظار میں تھے وہ انہیں میسر آ گیا. ان حالات نے آسانی سے بنو امیہ کو وہ فرصت عطا کر دی. باقاعدہ طور پر بنو امیہ کا دور میدان ہموار ہونے کے بعد شروع ہوا جب امیر شام نے اپنی خلافت و حکومت قائم کی صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد. اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ مقدمہ تھا، میدان سازی تھی، زمینہ سازی تھی حکومت بنو امیہ کے لیے. حکومت بنو امیہ صرف ایک حکومتی تبدیلی کا نام نہیں تھا، بلکہ خط کی تبدیلی کا نام تھا، جہت کی تبدیلی کا نام تھا، اور باقاعدہ ہر وہ چیز بدلنے کا نام تھا جو پہلے سے باقی تھی یا چلی آ رہی تھی. اہم ترین ایک کام بنو امیہ نے یہ کیا حکومت و اقتدار پر پہنچنے کے بعد، و بلکہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے بھی جو اہم تدبیر اختیار کی وہ تحریف دین کے اندر تبدیلی، اصول دین، معارف دین، خطوط دین کو بدلا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، بتائے تھے. ان خطوط کو مکمل طور پر بنو امیہ نے بدل دیا، اصولوں کو بدل دیا. ایک بڑی دستگاہ قائم کی انہوں نے، بڑی تبلیغی مشینری ایجاد کی جس کی مدد سے جہاں دیگر سیاسی کام کرتے رہے اور عسکری کام کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی مشینری کی مدد سے دین کے خطوط کو مکمل طور پر بدل دیا انہوں نے، جس سے انہیں حکومت قائم کرنے میں بھی آسانی ہوئی اور حکومت کو جاری رکھنے میں آسانی ہوئی. اسلامی دنیا کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا. بنو امیہ کو جب اقتدار ملا، اسلامی سلطنت یا مسلمان سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، جغرافیائی لحاظ سے بھی، جمعیت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ہر پہلو سے مملکت کا دائرہ و سلطنت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا. اتنی طویل و عریض سلطنت یہ بنو امیہ کے اختیار میں آ گئی، اور انہوں نے حکومت لینے کے بعد اس کی بنیادیں مضبوط کیں. وہیں سے شروع کیا کہ ہم نے صدیوں حکومت کرنی ہے یا ہمیشہ کے لیے حکومت کرنی ہے، اور ایسے مقدمات فراہم کیے، ایسا ماحول بنایا، ایسی زمینہ سازی کی میدان بنایا کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا لوگوں کو کہ یا اہل فہم کو کہ یہ ایک دراز مدت منصوبہ ہے، ایک یا دو دور
عہد گزارنے کے لیے نہیں بلکہ کئی صدیوں تک حکومت کو اپنے اختیار میں رکھنے کی پلاننگ ہے۔ اس وسیع منصوبے میں اہم ترین کام انہوں نے دین کی تحریف اور دین کی تعویل اور دینی معارف کو اپنی من پسند شکل دینے کی صورت میں انجام دیا، جس سے بہت سارے بڑے بڑے واقعات انہوں نے انجام دیے جو بڑی آسانی سے کر گزرے بغیر کسی دشواری کے۔ واقعہ کربلا آج بھی ہر انسان کو تعجب پر اکساتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ واقعہ۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت، آپ کا اپنا مقام، ذاتی مقام سید الشہداء کا، امت کے اندر، دین کے اندر آپ کا مقام، رسول اللہ سے تعلق آپ کا، اور وہ حیثیت اجتماعی و سماجی طور پر جو آپ کو حاصل تھی، اس سب کو اگر نظر میں رکھیں اور پھر جو کچھ ہوا کربلا میں اسے دیکھیں تو بہت ہی تعجب انگیز واقعہ ہے کہ یہ کیسے ہوا، کتنی آسانی سے کر گزرے بنو امیہ یہ کام۔ تعجب اس پہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کیسے سید الشہداء کو شہید کر دیا اپنے ساتھیوں سمیت، تعجب اس بات پر تھا کہ اتنی بڑی وسیع و عریض اسلامی سلطنت میں اتنی وسیع امت اور اس کی موجودگی میں امت کے امام کو کتنی آسانی سے شہید کر دیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے عامیانہ محاورے میں کہا جاتا ہے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، ہر شعبہ معمول کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے، کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی، اتنی سادگی سے یہ کام کر گزرے۔ کیوں انہیں کوئی بڑے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس عمل کے بعد اور اس عمل کے دوران؟ کہیں احتجاج نہیں ہوا، کہیں سے اعتراض نہیں ہوا، خواص نے مذمت نہیں کی، بائیکاٹ نہیں کیا، عوام نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، کہیں شورش اور بغاوت نہیں ہوئی، دمشق پر کوئی حملہ نہیں ہوا، حتیٰ کوفہ میں کچھ بھی نہیں ہوا، کوفہ میں بالکل معمول کے حالات تھے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد کے جو حالات تھے، خصوصاً آل رسول کو جس حالت میں اسیر کر کے شہروں میں، آبادیوں میں، درباروں میں، بازاروں میں گزارا گیا، اس کے بعد بھی لوگوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ کیوں ہوا یہ؟ اس وجہ سے کہ اس سارے عمل یا اس ساری حالت کا میدان پہلے سے بنایا گیا تھا، یہی کچھ ہونے کے لیے تیاری کی گئی تھی پہلے۔ لوگوں کی ذہنی حالت، لوگوں کی دینی حالت، لوگوں کی ایمانی حالت اور لوگوں کی دین شناسی و اسلام شناسی کے اندر اتنا تصرف کیا گیا تھا، اتنا تبدیلی اس میں لائی گئی تھی کہ یہی ہونا تھا۔ کربلا کا واقعہ ہوا اور لوگ بالکل معمول کے مطابق، ہر شہر بالکل آرام معمول کے مطابق چین سے، کوفہ بالکل مکمل آرام میں ہے، بصرہ آرام میں ہے، مصر بالکل امن ہے، وہاں پر کسی قسم کا کہیں سے کوئی خدشہ، کوئی کھٹکا نہیں ہوا۔ خواص امت، بڑی بڑی نامور شخصیات موجود ہیں پوری امت کے اندر، انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دکھایا، کوئی جلسہ، کوئی میٹنگ، کوئی رد عمل، کوئی دھمکی، کوئی جذبات، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سادگی کے ساتھ یہ عمل کر کے اور اپنی حکومت کو انہوں نے دوسرے لفظوں میں مزید مضبوط کر لیا، ایک خطرہ، ایک رکاوٹ راستے سے ہٹا دی۔ یہ ایک پیمانہ ہے لوگوں کے رد عمل سے، لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی حالت کو پرکھنے کا،
ایک کربلا جیسا واقعہ ہوتا ہے اور لوگ رد عمل نہیں دکھاتے. یہ ایک پیمانہ ہے بہترین لوگوں کو پرکھنے کا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، امت کو کیا ہو گیا تھا اس وقت. بنو امیہ حکومت کے بارے میں واضح ہے، وہ اپنے اقتدار کو ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے اور اقتدار کی مضبوطی کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار تھے. اٹھایا بھی انہوں نے مکر و مکاری کے ساتھ اور خونخواری کے ساتھ ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے اور کیا بھی. لیکن عام لوگ، عام مسلمان، علماء، مختلف طبقات، تجار، خواص، متدینین، یہ سب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ ہو بہو ہم دیکھیں آج اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی حالت، عمومی حالت جو سب سے زیادہ تعجب انگیز ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی لوگ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، عکس العمل نہیں دکھاتے. ہر قسم کی صورتحال سے ہم آہنگ رہنے کے لیے لوگ آمادہ ہیں، نفسیاتی طور پر تیار ہیں، کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ جو کچھ ہو جائے ہم نے اس حالت کے اندر سمجھوتا کر لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو وہاں ہم آہنگ کر لینا ہے کسی مشکل کے بغیر. کوئی الجھن پیش نہیں آتی ان کو. اگر ظاہری دنیاوی مسائل مشکلات ہوں لوگ اس کے ساتھ بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں، معنوی مسائل ہوں اس کے ساتھ بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں. ہر قسم کی حالت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے لوگ تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کیفیت ہے لوگوں کی کہ ہر قسم کی نامطلوب حالت کے ساتھ سازگار رہنے کے لیے آمادہ ہیں، یعنی انہیں بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے. یہ حالت خود بخود نہیں پیدا ہوتی، بنائی جاتی ہے، محسوس اور غیر محسوس طور پر بنائی جاتی ہے. اور یہ حالت بنانے کے لیے دو دستگاہیں زیادہ مؤثر ہیں، ایک حکومتی دستگاہ، حاکمیت و حکمران، اور دوسرا دینی دستگاہ، اہل علم، علماء و مدارس، جنہوں نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، دین پڑھانا ہے، دین کی تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اس لیے کہ لوگوں کو کسی بھی عکس العمل کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ دو دستگاہیں ہیں، یا حکومت آمادہ کرتی ہے لوگوں کو کسی بھی رد عمل کے لیے، یا دین تیار کرتا ہے. اور اگر دین و حکومت دونوں ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ لوگوں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے ان کی روح نکال لیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات سلب کر لیں، ان کا رخ بدل دیں، اس طرح کا دین ان کو بتائیں، اس طرح کا دین ان کو سکھائیں جس دین میں رد عمل نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اور رد عمل ممنوع چیز ہو، عکس العمل ممنوع چیز ہو، جس دین میں ان سے ذمہ داریاں، ان سے فرائض لے کر، عہد لے کر، اس کے بجائے انہیں اور چیزیں بتا دی گئی ہوں سرگرم رہنے کے لیے بنام دین، اور اس کام میں مشغول ہو جائیں. لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم پورے دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور جس عکس العمل کی ہم سے توقع ہے وہ سرے سے دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا، بلکہ وہ سیاست ہے، وہ دنیا ہے، اور ہمارا دین اس دنیا سے، دینی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دینی تقاضے مکمل طور پر پورے کر رہے ہیں. جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے، اسی ملک کی مثال دوبارہ لیں، پورا دنیا اسلام ایسے ہے، پاکستان خصوصیت کے ساتھ اس وقت حج ہو رہا ہے، یہی ایام حج ہیں،
ہمارے ہاں آج 7 ذی الحجہ ہے، وہاں سرزمین حج پر 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حجاج منتقل ہو رہے ہیں مکہ سے عرفہ کی طرف، اور یہ 8 ذی الحجہ ہی وہ دن ہے جب سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ چھوڑا۔ 60 ہجری کے حج میں 8 ذی الحجہ مکہ ترک کر دیا۔ سرزمین حجاز کے مطابق آج 8 ذی الحجہ ہے، پاکستان کے افق پر 7 ذی الحجہ ہے۔ ایام حج ہیں، پوری امت مسلمہ اس وقت کعبہ میں اکٹھی ہے اور آج تیاریاں کر رہی ہے، کعبہ سے منتقل ہو رہی ہے عرفہ، پھر اس کے بعد مواقف دیگر، عرفہ سے مشعر اور مشعر سے منا، اور منا سے پھر مکہ آئیں گے اور حج انجام دے دیں گے، پھر واپس اپنے اپنے وطن اور اپنی اپنی سرزمینوں پہ پہنچ جائیں گے، اور پوری تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ ایک مقبول حج اور ایک مشکور حج، ایک بہت ہی ثواب آور حج، اعلیٰ عبادت انجام دے کے لوٹ آئے ہیں۔ لوگ انہیں مبارکباد دیں گے، جس طرح سے ہر سال ہوتا ہے، نہ فقط اس سال، ہر سال صدیوں سے یہی حج تکرار ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ حاجی کے اندر جو احساس ہے وہ اوج تدین کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ حج کرنے سے، اس لیے کہ جو حج کی تصویر و تفسیر اس کو بتائی گئی ہے، اس کے مطابق اس نے مکمل حج کیا ہے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کوتاہی کے۔ ذرا ذرا چیزیں اس نے خیال رکھی ہیں، معمولی مسائل اس نے مراعات کیے ہیں، اور ان مسائل کے مطابق وہ حج بجا لایا ہے۔ اس نے کثرت سے نمازیں پڑھی ہیں، کثرت سے قرآن پڑھا ہے، کثرت سے عمرے کیے ہیں، کثرت سے طواف کیے ہیں، کثرت سے اعمال انجام لایا ہے، کثرت سے وہاں پر اس نے ہر چیز میں نہایت دلچسپی کے ساتھ، جو چیز بھی اسے بتائی گئی تھی کہ یہاں سے ثواب انسان کو نصیب ہوتا ہے، دلچسپی کے ساتھ اس نے کام کیا اکثر حجاج نے، اور یہ حج کر کے ہر سال لوٹ آتے ہیں، اس سال بھی لوٹ آئیں گے، اور صدیوں سے یہ رہے گا، نظام آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بس یہ حج احساس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر کہ آپ نے ایک نہایت اعلیٰ عبادت بندگی خدا کی ہے، سب سے افضل گھر خدا کا کعبہ، اس کا طواف آپ نے کر لیا ہے، سب سے افضل مقام سعی، صفا و مروہ میں سعی کی ہے، مقامات ابراہیم میں تم پہنچے ہو، اور منا میں گئے، قربانیاں کی تم نے، ہر کام کر کے اب اپنے اوج پر تم واپس آ گئے ہو، اور یہ تدین اتنا راسخ ہو جائے گا انسان کے اندر کہ واپس آ کر بھی اس کے لیے یہ حج کافی ہے، یا حج ہی کے آگے چند اعمال اور انجام دے گا واپس آ کر۔ اس حج میں رد عمل شامل نہیں ہے حاجی کے اندر، بھائی کہ حج کے اعمال میں اگر غور کرے وہ سراپا رد عمل ہے۔ حاجی کو ایک کام جو دیا جاتا ہے وہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، ترتیب کے ساتھ اور منصوبے کے تحت۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک جا کے آپ بپھر جائیں، جذبات میں آ جائیں اور نعرے لگائیں اور مغلظات زبان سے ادا کریں، نہ، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آپ نے ایک وادی میں جمع ہو کر کنکریاں جمع کرنی ہیں، کنکریاں وہاں سے گن کے تیاری کے ساتھ اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں، اتنی دفعہ آپ نے سنگباری کرنی ہے، اتنے دن تک کرنی ہے، اتنی نوبت کرنی ہے، اتنی دفعہ کرنی ہے، یہ سنگباری آپ نے سب نے مل کر کرنی ہے۔ یہ ایک رد عمل ہے، یہ ایک عکس العمل ہے، یہ ایک مشق ہے جو حاجی کو کرائی جا رہی ہے، تاکہ جب کسی اور جگہ پر رد عمل کا وقت آ جائے یہ حاجی تیار ہو اس کے لیے۔ لیکن حج کی تصویر ایسی پیش کی گئی ہے کہ وہ اسی مشق کو ہی سمجھتا ہے یہی آخر ہے، نہایت ہے، اتمام و اختتام ہے۔
سیمٹ کے شیطان کی علامت کو، یہ علامتی شیطان ہے، سیمٹ کے دیوار یا ستون علامتی شیطان ہے، حقیقی شیطان تو نہیں، اس سیمٹ میں شیطان نہیں ہے، اس کنکریٹ کی دیوار میں شیطان نہیں ہے، سیمٹ کی دیوار ہے، علامتی شیطان ہے۔ علامتی شیطان کھڑا کیا گیا ہے، علامتی شیطان کو علامتی طور پر سنگباری کروائی گئی ہے مسلمان کے ہاتھوں، حاجی کے ہاتھوں، تاکہ یہ علامتی عمل انسان کے اندر آمادگی، توجہ پیدا کرے حقیقی نبرد و حقیقی مبارزے کے لیے۔ خوب آپ دیکھ لیں گے صدیوں سے حج ہو رہا ہے اور کروڑوں افراد اب تک حاجی ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندر ہی کروڑوں حاجی موجود ہیں جو کئی دفعہ شیطان کو، بعض بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہم 40 حج کر چکے ہیں، ہم 60 حج کر چکے ہیں، ہم 70 حج کر چکے ہیں، اور عمرے اس سے بھی زیادہ کر چکے ہیں، سال میں 2-3 دفعہ عمرہ کر کے آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک عمرے بجا لا چکے ہیں، اس سرزمین سے گھوم کر آئے ہیں، لیکن اپنی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں اس وقت کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، نہ کسی شیطان کے مقابلے میں، نہ کسی شیطنت کے مقابلے میں، نہ کسی حرکت کے مقابلے میں، بالکل سرد، جامد و ساکن۔ کہاں سے اس حالت کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دین تبلیغی مشن سے، جو دین تبلیغ کیا گیا ہے، جو دین تفسیر کیا گیا ہے، جس طرح سے دین کو پیش کیا گیا ہے، اس نے در حقیقت یہ حالت لوگوں کی بنائی ہے کہ حج جیسا عمل، اتنی عظیم عبادت و اتنی عظیم کارگاہ، جس میں ہر سال ملینز لوگ شریک ہوتے ہیں اور شرکت کر کے واپس آ کے بالکل پھر سابقہ معمولات میں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں شیطان کو پتھر مار کے آتے ہیں، طاغوت کو سنگباری کر کے آتے ہیں، یہاں طاغوت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں واپس آ کر، کسی عمل کے مقابلے میں رد عمل نہیں دکھاتے، اس لیے کہ یہ دین رد عمل دکھانے والا ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال شروع بنو امیہ نے کی۔ آج جو جس دین سے ہمیں سروکار ہے پورے دنیا میں، اپنے ملک میں، فرق نہیں پڑتا انسان کس عقیدے، مثلا اس وقت شیعہ بھی حج پہ جا رہا ہے، سنی بھی حج پہ جا رہا ہے۔ اب شیعہ اپنے کندھے پہ تولیہ ڈالتا ہے، سنی اپنے کندھے پہ تولیہ نہیں ڈالتا، ایک کا کندھا ننگا ہوتا ہے، ایک کا کندھا چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک چھت والی بس میں بیٹھنے کو جائز سمجھتا ہے، دوسرا چھت والی بس میں بیٹھنے کو جائز نہیں سمجھتا، ایک احکام حج میں اس طرح کی فقہی فتویٰ ہے، دوسرے کا فقہی فتویٰ کچھ اور ہے، لیکن سب کے سب رد عمل میں شریک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ شیعہ بھی شیطان کو سنگباری کرتا ہے، واپس آ کر بالکل معمولی ہے، سنی بھی سنگباری کر کے ایک کندھے پہ تولیہ ڈال کے دوسرا کندھے سے تولیہ اتار کے ایک ہی عمل کر کے آتے ہیں، اور واپس آ کے دونوں کی حالت یکساں ہے۔ واپس آ کر ان کا شیطان سے کوئی مخالفت نہیں ہے، شیطان کے ساتھ کسی قسم کی انبن نہیں ہے، کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے۔ وہ کام کیوں کیا تھا؟ وہ مناسک حج میں لکھا ہوا تھا، وہ ثواب کے لیے کیا ہے۔ شیطان کو کنکری ماری ہے، ثواب کے لیے ماری ہے، شیطان سرکوب نہیں کیا، شیطان کو و شیطنت کو ختم کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا، ثواب کے لیے یہ کام کیا ہے۔ چونکہ کہا گیا تھا اگر یہی کوئی کہہ دے کہ اگر مزاحیہ طور پر بھی کوئی کہہ دے کہ یہ ستون جس کو کنکری مار رہے اس کو چومنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، تو پہلے کنکریاں ماریں گے پھر اس کو جا کر چومیں گے تاکہ ڈبل ثواب ہو جائے، کنکری کا بھی ثواب ہو جائے، چومنے کا بھی ثواب ہو جائے۔ ثواب کے پیچھے ہیں، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حج شیعہ حج کر کے آئے یا سنی حج کر کے آئے، یعنی کہ ایک فرقی باس میں ہم لے جائیں اس مطلب کو اور یہ کہیں کہ اس فرقے کا حج اور اس فرقے کا حج، مجموعی طور پر امت کا حج
جو صدیوں سے ہو رہا ہے، اس حج میں ایک ذہنیت بن جاتی ہے مسلمان کی کہ میں بخشا گیا ہوں، گناہ بھی بخشے گئے ہیں، پاک بھی ہو گیا ہوں، اور اعلیٰ ترین بندگی بھی میں نے کر لی ہے، اعلیٰ عبادت بھی میں نے کر لی ہے، جنت و بہشت بھی میں نے اپنے لیے ریزرو کروا لی ہے، اب کسی قسم کی پریشانی نہیں رہی میری راہ میں، ہر مسئلہ حل ہو گیا اس حج کے ذریعے سے۔ جبکہ اس حج کے ذریعے جو کچھ ہونا تھا اس کا شائبہ بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حج سب سے پہلے انسان کو اکساتا ہے، چند چیزوں پر اکساتا ہے، قربانی پر اکساتا ہے، رد عمل پر اکساتا ہے، قیام پر اکساتا ہے۔ جس بیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس بیت کے بارے میں ہے کہ یہ خدا نے یہ گھر بنایا ہے قیاماً للناس، کعبہ جائے قیام ہے، قیام کی جگہ ہے، یہ قیاماً للناس ہے، عوامی گھر، عمومی گھر، پوری امت کے لیے، اور مقصد یہاں قیام ہے، قیام کرنا ہے آپ نے۔ لیکن حج کی روح حج سے دور کر دی گئی، حج کا ڈھانچہ، حج کا جسم اپنی جگہ قائم ہے، روح نہیں ہے اس جسد کے اندر، اس پیکر کے اندر روح نہیں ہے، نکال لی گئی روح اس سے۔ کہ اس روح کو امام باقر علیہ السلام نے سب سے بہتر بیان کیا ہے۔ وہ شخص جو کیا حج کر کے واپس آ کر امام علیہ السلام کو گزارش دی آ کر، بلکہ مبارکباد لینے کے لیے شاید امام کے پاس آیا شبلی، اور امام کو کہا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، تو امام نے پوچھا کہ میقات پہ گئے ہو؟ کہا ہاں میقات پہ گیا ہوں۔ احرام باندھا ہے؟ باندھا ہے۔ غسل کیا ہے؟ کیا ہے۔ لبیک کہا ہے۔ پھر اس کے بعد کعبہ کا طواف کیا ہے، سعی کی ہے، تقصیر بلے کی ہے، وقوف عرفہ میں یہ بھی انجام دیا ہے، مشعر میں گئے ہو وہاں بھی گیا ہوں، کعبہ میں منا میں گئے ہو وہاں بھی، سنگ باری کی ہے شیطان پر، پوری ترتیب کے ساتھ کی ہے، قربانی کی ہے، سر منڈوایا ہے، پورے کام مکمل کیے۔ اب امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ڈھانچہ مکمل ہے اس کا، جسم ٹھیک ہے اس کے حج کا، چونکہ سارے کام کیے ہیں، ہر جگہ گیا ہے، بعض ایسے ہیں جاتے بھی نہیں ہیں، مثلا میقات پہ نہیں جاتے پیسے بچانے کے لیے، یہیں لاہور سے ہی محرم ہو کر سیدھے کعبہ جا پہنچتے ہیں، میقات کو بائی پاس کر لیتے ہیں۔ شبلی نے یہ کام نہیں کیا، وہ میقات پہ گیا تھا، ڈھانچہ مکمل ہے۔ اب امام نے روح پوچھی کہ جب تو نے میقات پہ جب حاضر ہوئے ہو تو تیرے ذہن میں یہ احساس تھا کہ میں وعدہ گاہ خدا پر آیا ہوں یہاں پر؟ کہا نہیں، یہ تو مجھے توجہ نہیں تھی۔ امام نے فرمایا کہ جب تو نے غسل کیا ہے تیرے ذہن میں تھا کہ میں لباس معصیت اتار کے لباس اطاعت پہن رہا ہوں؟ کہا نا، یہ تو میرے ذہن میں تصور نہیں تھا اس وقت۔ امام نے فرمایا کہ جب تو احرام باندھ کے لبیک کہہ رہا تھا تو ذہن میں یہ تصور تھا تیرے کہ اے پروردگار تو نے بلایا ہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر، بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے سب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، قربانی دینے کے لیے آیا ہوں؟ کہا نا، یہ تصور نہیں تھا میرے ذہن میں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے امام علیہ السلام اس سے پوچھتے رہے کہ جب اس جگہ پہنچا یہ عمل کر رہا تھا، یہ نیت تھی، یہ ارادہ تھا، یہ توجہ تھی، یہ دھیان تھا تیرا؟ وہ کہنے لگا نا، یہ توجہ نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے جب پوچھا روح کے بارے میں، اور روح مکمل مفقود تھی اس کے حج کے اندر، امام نے فرمایا کہ ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا، سیر سپاٹا کیا ہے، تفریح کی ہے، پکنک پہ گیا تھا تو، یہ حج نہیں ہے۔ ما حججتا، حج نہیں ہوا تیرا جب تک حج کے اندر یہ معنی موجود نہ ہو، یہ روح موجود نہ ہو، یہ حقیقت موجود نہ ہو، اسے حج نہیں کہتے، وہ حج نہیں ہوتا۔ اور اس وقت متوجہ ہوا اور احساس ہوا اس کو کہ حقیقتاً میں نے تو حج نہیں کیا۔ امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اب میں کیسے تلافی کروں اس کی، حج کا ولیمہ پکاؤں ٹھیک ہو جائے گا؟ کہا نا،
کا صدقہ خیرات دوں حل ہو جائے گا معاملہ؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں اپنی مال و دولت فقراء میں تقسیم کر دوں ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ جس جگہ یہ بات ہو رہی تھی غالباً مکہ میں ہی تھی یا کہاں مدینہ میں، امام نے ایک پہاڑی تھی سامنے اور اس پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ پہاڑی اگر مکمل سونے کی ہو جائے، پورا پہاڑ، اور وہ سارا سونا تیرا ہو اور وہ سارا سونا تو راہ خدا میں دے دے، پھر بھی جو کمی حج میں چھوڑ آیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ حج ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جب متوجہ ہوا تو امام سے عرض کرنے لگا پھر دعا کریں کہ خدا مجھے زندہ رکھے اور آئندہ سال میں اس طرح جا کر حج کروں جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے، ان خطوط پر جا کر حج کروں۔ خوب توجہ فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس شخص کو متوجہ کیا کہ یہ جو تو نے حج کیا ہے یہ حج نہیں ہے، یہ حج کی شکل ہے، یہ حج کی اداکاری ہے، یہ حج کا ڈھانچہ ہے، یہ حج کا جسم ہے، یہ حج کا ظاہر ہے، اس کے اندر روح حج نہیں ہے۔ اور جب تک روح حج کی حج کے اندر نہ ہو، حج اپنا اثر نہیں دکھاتا۔ اس ڈھانچے نے تیرے ذہن میں یہ توہم پیدا کر دیا کہ میں حج کر رہا ہوں اور سب اثرات حج کے اب میرے وجود میں موجود ہیں۔ نہ صرف امام علیہ السلام نے شبلی کو یا ایک شخص کو حج کی طرف متوجہ کیا کہ تیرا حج بے روح ہے، صرف ڈھانچہ ہے، اس میں امام نے ایک ایک کر کے ذکر فرمایا کہ ابھی میسر ہے کتاب اسرار حج، حضرت استاد آیت اللہ جوادی عملی دامہ ظل العالی، اس حدیث میں وہاں اس کتاب کے آغاز میں یہ حدیث وہاں نقل کی گئی ہے۔ ایک اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی تھی، یہ موضوع ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ قم مقدسہ میں بیان ہوا تھا، جو ابھی تک مدفون ہے متاب کے قبرستان میں، معلوم نہیں کب زندہ ہوتا ہے یہ۔ اس میں زیادہ مفصل ہے یہ حدیث شبلی اور اس کی زیادہ وضاحت ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک ایک موقف کے بارے میں بیان فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ شیطان کی سنگباری کو، رجم شیطان و رمی شیطان کو فرمایا کہ جب تو شیطان کو رمی کر رہا تھا، کنکریاں سیمنٹ کو مار رہا تھا، پتھر کو مار رہا تھا، علامتی شیطان کو علامتی پتھر مار رہا تھا، تو اس وقت تیرے ذہن میں نیت تھی کہ ایک دن میرا حقیقی شیطان سے سروکار ہوگا اور میں حقیقی شیطان سے حقیقی نبرد کرنی ہے میں نے، اور یہ میں اس کی مشق کر رہا ہوں۔ شبلی نے کہا نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا، تیرا حج نہیں ہوا، سیر سپاٹا ہوا ہے، تفریح ہوئی ہے، گھوم پھر کے آ گیا ہے، تو حج نہیں کر کے آیا تو۔ اسی طرح جس طرح شبلی کے سامنے امام باقر علیہ السلام نے حج کی تصحیح کی، باروح حج ذکر کیا، امام علیہ السلام نے پوری زندگی عمر بھر جس چیز کا نام ہم نے تدریس رکھا ہے، یہ تدریس نہیں تھی فقط ایک مدرس کی حیثیت سے، بلکہ یہ امامت کا اہم ترین فریضہ تھا۔ اور امامت کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ جب دین میں تحریف ہو جائے، دینی معارف کو بگاڑ دیا جائے اور خود دین جو لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہے اس کی روح نکال کر خود اسے ہی سبب قرار دیا جائے لوگوں کی ذلت کا، امام کا ایک فریضہ احیاء دین ہے، احیاء الدین، نہ پیشہ ورانہ تدریس کہ میں نے اتنے شاگرد روز پڑھانے ہیں، اتنا درس روز پڑھانا ہے اور دوسرے بھی دروس ہو رہے ہیں، میرا بھی درس ہو رہا ہے۔ نہ، امام اس تدریس کے پیچھے یا اس تدریس کے کرسی تدریس پر ایک امام تشریف فرما ہے، اور امام جب تدریس کر رہے ہوں تو تدریس نہیں ہوتی، امامت کر رہے ہیں۔ امام دائماً مشغول امامت ہے۔ امام باقر امام ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں اور امامت کی کرسی سے اتار کر، مسند امامت سے اتار کر مسند مدرس پر لے آتے ہیں، مسند تدریس پر لے آتے ہیں، اور پھر یہیں سارے فضائل جمع کر کے بیان دیتے ہیں۔ کثرت شاگرد
کثرت درس، کثرت اقوال، کثرت مناظرات، جو ایک مدرس کی اعلیٰ کارکردگی ہے۔ ایک بہترین مدرس کی اعلیٰ ترین کارکردگی ہوتی ہے جب اس کے شاگرد زیادہ ہوں، جب وہ پڑھاتا بہت اچھا ہو، جب اس کے شاگرد پڑھتے بہت اچھے ہوں، اور اس کے شاگرد پڑھ کر وہ سارے، کوئی قاضی القضات لگ جائے، کوئی امام جمعہ ہو جائے، کوئی امام جماعت ہو جائے، کوئی خود بجائے خود بڑا راوی اور نامدار فقیہ بن جائے۔ یہ ایک مدرس کی اعلیٰ کارکردگی ہے، لیکن ایک امام کی اعلیٰ کارکردگی شمار نہیں ہوتی۔ ایک امام کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ دین جس کو بنو امیہ نے اماطہ کیا ہے، اماطۃ الدین بنو امیہ نے کیا ہے۔ اماطہ دین یعنی دین کو مارا ہے۔ دین مارنا، جسد دین گرانے کو دین کو مارنا نہیں کہتے۔ دین کی موت روح دین نکل جانے سے واقع ہوتی ہے۔ اگر بنو امیہ دین کے جسد کو چھیڑتے، ڈھانچے کو چھیڑتے، لوگ عکس العمل دکھاتے، چونکہ ڈھانچہ پرست ہیں لوگ، ڈھانچے کو ہاتھ نہ لگانے دیتے، لیکن بڑے آرام سے و سادگی سے بنو امیہ نے روح دین کی نکال دی۔ اماطہ موت اسی کو کہتے ہیں، روح و جسم کی جدائی کو کہتے ہیں۔ بنو امیہ نے دین کی روح دین سے نکال لی، جس کا ایک نمونہ حج ذکر کیا جو صدیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ حج، بے روح حج صدیوں سے تکرار ہو رہا ہے، ہر سال تکرار ہو رہا ہے، اور حاجی کے اندر، حج کرانے والوں کے اندر ایک احساس کاذب پیدا کر رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی عبادت و بندگی خدا کر کے آئے ہیں۔ ایسی بندگی جس کا فائدہ ٹرانسپورٹر کو پہنچا ہے، جس کا فائدہ ٹورزم کو پہنچا ہے، ہوٹل کمپنیوں کو پہنچا ہے، آل سعود کو پہنچا ہے، چائنا کو پہنچا ہے۔ یہ حج بہت فوائد پہنچائے ہیں، سوائے امت مسلمہ کے اس حج نے سب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تجار کو فائدہ پہنچایا ہے، ٹرانسپورٹرز کو فائدہ پہنچایا ہے، ہوٹلنگ کو فائدہ پہنچایا ہے اس نے، لیکن دین کو نہ۔ اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت یہ حج جو ہو رہا ہے، جو آج سے شروع ہوا ہے سرزمین حج پر، اس وقت عالم اسلام کی صورتحال دیکھیں۔ سوریہ میں آگ لگی ہوئی ہے، لبنان آگ میں جل رہا ہے، ایران کا محاصرہ ہے، پاکستان مشکلات کے اندر ہے، اور ان تمام ممالک سے اور ساری دنیا اسلام سے حاجی اس وقت امت جمع ہے مکہ کے اندر ایک نقطے کے اندر، اور وہاں پر تمام رسومات انجام دیں گے، سوائے امت مسلمہ کے ان زخموں کے، ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہاں سے خاموشی سے گزر آئیں گے۔ اور اس وقت شیاطین امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، وہاں جا کر پاکستانی حاجی دعا کریں گے شہداء کی بخشش کے لیے، لیکن یہ نہیں حج پہ جا کر سوچیں گے کہ یہ اتنی لاشیں جو پاکستان میں گری ہیں، یہ کس نے گرائی ہیں، یہ کیوں گری ہیں۔ وہاں جا کر چہ بسا خاندان شہداء کی مدد کے لیے چندے بھی جمع کریں گے، چونکہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں چند دنوں کے لیے ان کے احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں، صدقہ، خیرات، راہ خدا میں خرچ کرنا، بہت کچھ کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہ اگر ہو تو لوگوں کو، وہاں کے حج پر فقراء نہیں ہوتے، سارے امراء ہی حج پر جاتے ہیں، چونکہ مستطیع لوگ حج پر جاتے ہیں، غیر مستطیع تو نہیں جاتا۔ انہی کو کچھ کھلانا پلانا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں انفاق کر رہے ہیں، امراء کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، انہی کو آئس کریم کھلاتے ہیں، اور یہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم انفاق در راہ خدا کر رہے ہیں۔ ضمناً ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کہیں چندہ بھی جمع کر لیتے ہیں شہداء کے لیے یا فلاں کار خیر کے لیے سرزمین واہی پر، اور پھر سال ہا سال تک اس سے لذت اٹھاتے ہیں، اس عمل سے جو وہاں سرزمین پر۔ سوریہ کا نام نہیں لیں گے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ، اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا کسی کا، نہ کاروان کے عالم کا دھیان جاتا ہے، نہ کاروان کے سپہ سالار کا دھیان جاتا ہے، نہ کاروان سالار کا دھیان جاتا ہے، نہ معلم کا دھیان جاتا ہے، نہ حاجی کا جاتا ہے، کسی کا نہیں جاتا۔ برات از مشرکین سے برات، تبرہ جز حج ہے، تبرہ کے بغیر دین بھی نامکمل ہے، حج بھی نامکمل ہے۔ یہ برات مشرکوں سے نہیں کرتے،
شیاطین سے نہیں کرتے. اس کے بغیر ہی اٹھ کے آ کر ایک احساس کاذب ہے کہ ہم بہت اعلیٰ حج بجا لا کر آئے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سادہ لو بھی چلے جاتے ہیں حج پر, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. حاجی یا حاجن واپس آئے, وہ ان سے پوچھا دوسروں نے کہ صفا و مروہ پہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارے ہی خیمے میں تھیں, دونوں بہنیں ساتھ تھیں, ہمارے خیمے میں تھیں صفا و مروہ دونوں. اس کے اندر بھی احساس ہے کہ میں حج کر کے آئی ہوں. مثلا جس کو یہی نہیں پتا صفا و مروہ کیا ہیں, لیکن اس کے اندر بھی یہ احساس کاذب پیدا ہو گیا ہے. بنو امیہ نے اماطہ کیا ہے دین کو تبلیغی مشینری کے ذریعے سے. ایک بہت بڑی وسیع تبلیغی مشینری بنو امیہ نے قائم کی جس کا کام اماطۃ الدین تھا, دین کو مارنا, لیکن نہ دین کے ڈھانچے کو ختم کرنا. انہیں معلوم تھا کہ دین کا ڈھانچہ ختم کرنے سے عکس العمل دکھایا جا سکتا ہے. روح دین, معنی دین, جہت دین, رخ دین کا موڑ دیں. یہاں ایک امام کا کیا فریضہ ہے جب ایک دین میت دین یا اماطۃ الدین حکومت نے کیا ہو تبلیغی وسیع مشینری کے ذریعے. صرف ایک عہد میں امیر شام نے 9000 مبلغ, امام جمعہ و منبری بنائے, 9000 خطیب ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم. 9000 خطیب بیک وقت خطابت کرتے تھے, اور ایک خطبہ جو دمشق سے ان کو ملتا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. یہ اتنی وسیع تبلیغی مشینری بنو امیہ نے ایجاد کی. اس نے دین پھیلایا لوگوں کے اندر, لوگوں نے اس دین کو مانا, قبول کیا اور اس پر کاربند ہوئے, عمل پیرا ہوئے. اصل میں کربلا جب کا واقعہ رونما ہوا, امام باقر علیہ السلام کربلا کے عینی گواہ ہیں, شاہد ہیں. 3 یا 4 سال کی عمر تھی. بہرکیف امام کا شعور اتنا بلند ہوتا ہے, بہت سارے ائمہ کے حالات زندگی میں ہیں. امیر المومنین بہت کم سنی کے اندر اعلیٰ ترین شعور امیر المومنین نے اپنا ثابت کیا ہے, برتر شعور اپنا ثابت کیا ہے, وہ دیگر معصومین سے بھی منقول ہے. بلا محالہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بے شک 4 سال کے تھے کربلا میں, وہ حوادث اپنی آنکھوں سے دیکھے, لیکن منظر تھا, ذہن میں تھا. پھر ایک طولانی مدت اپنے والد گرامی امام چہارم کے محضر میں رہے, ساتھ رہے, اور امام چہارم نے تمام ماجرا امام باقر علیہ السلام کو بتایا. اور جی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خفیہ تھی, عام تھی, برملا تھی, ساری دنیا کو معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہوا. لوگوں کا رد عمل کیا تھا, عام لوگوں کا رد عمل مسلمانوں کا کیا تھا؟ خاموشی, سکوت, کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا انہوں نے. لا تعلقی, یہ محض صرف افسوس کی حد تک کیا. بعض نے افسوس کیا کہ یہ واقعہ ہوا, ہمیں افسوس ہے, بس. اصل وجہ کیا تھی اس حالت کی جو لاکھوں لوگوں کی یہ حالت تھی, افسوس کرنا و تعصف کرنا؟ اس کی بڑی وجہ بنو امیہ کا یہ بنیادی عمل اماطۃ الدین, دین کو مارا بنو امیہ نے اپنی وسیع تبلیغی مشینری کے ذریعے سے. ایسے میں امام باقر علیہ السلام نے وظیفہ امامت و فریضہ امامت انجام دیا, احیاء دین, دین کو زندہ کیا. دوسرے لفظوں میں بنو امیہ نے اماطہ دین 2 طریقوں سے کیا. دینی معارف کے اندر تحریف کی, ان کے معانی بدلے, الفاظ رہنے دیے دین کے, سارے الفاظ محفوظ رکھے ہیں, معانی بدل دیے, نئے معانی ان کو دیے گئے. جاہلیت کو دوبارہ دین کے اندر شامل کیا, ملاوٹ کی دین کے اندر, اور بہت ساری چیزیں جو دین کے اندر موجود تھیں انہیں دین سے نکال دیا, انہیں حذف کر دیا. خصوصاً وہ موضوعات جو اہل بیت کی حیثیت کو نمایاں کرتے تھے. قرآنی آیات
اور احادیث سنت جس سے مقام اہل بیت و مکتب امامت برملا ہوتا تھا اس پہ پابندی تھی، اس پہ قدغن تھی، اس کی سزا تھی، سخت سزائیں دیتے تھے۔ ایک ناخالص دین بنو امیہ نے لوگوں کے اندر عام کروایا وسیع تبلیغی مشینری کے ذریعے۔ امام باقر علیہ السلام نے فریضہ امامت انجام دیا، احیاء دین، دین کو زندہ کیا، لیکن دین ناب، اسلام ناب کو امام نے زندہ کیا۔ وہ جس کا نام ہم نے تدریس رکھا ہے وہ در حقیقت احیاء اسلام ناب ہے۔ خالص دین، حقیقی دین، قرآنی دین، الہی دین امام علیہ السلام نے لوگوں کو بیان کیا، ہر شعبے میں تفصیل کے ساتھ۔ اگر ہم جو نصاب بنا لیا ہے اس میں امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات کو الگ سے ایک، جس طرح بعض علماء یا بعض ادارے یہ کام اچھا کر رہے ہیں، موسوعات ائمہ خدا کے اقوال و کلام کے الگ الگ موسوعات تدوین کر کے چھاپ رہے ہیں۔ چند موسوعے چھپ چکے ہیں، موسوعہ امام حسن علیہ السلام، موسوعہ امام علی علیہ السلام، موسوعہ امام حسین، موسوعہ امام مہدی، یہ اس طرح سے ہو چکے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا موسوعہ ابھی آمادہ نہیں ہوا، ظاہر ہے ایک بہت ہی قطور موسوعہ بنے گا، یہ ایک دائرۃ المعارف بہت بڑا، جس میں فقط امام باقر علیہ السلام کے اقوال نورانی موجود ہوں، احادیث موجود ہوں۔ پھر ہمیں درست اندازہ ہو سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے کن کن موضوعات میں احیاء دین کیا ہے۔ جہاں جہاں بنو امیہ نے اماتہ کیا تھا، امام نے اس کو احیاء کیا ہے، دین ناب، دین خالص زندہ کیا امام نے۔ اور یہ امامت کے اہم ترین فرائض و وظائف میں سے ہے۔ امامت کے اہم ترین فرائض جو خدا نے مقرر کیے ہیں وہ احیاء دین ہے۔ جب دوسرے اماتہ کرتے ہیں، حکومتیں اماتہ کرتی ہیں یا تبلیغی مشینری دین کو اماتہ کرے، امام کا کام ہے دین کو زندہ کرنا، خصوصاً دین کی تفسیر کے ذریعے سے۔ چونکہ بنو امیہ نے ڈھانچہ رہنے دیا، معانی بدل دیے، ان معانی دین نے لوگوں کے اندر احساس کاذب پیدا کیا کہ دین چھوڑ کر بھی دینداری کا احساس ان کے اندر موجود ہو گیا۔ جس طرح شبلی کو امام نے فرمایا کہ تو نے حج کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے کیا ہے حج۔ امام نے ایک ایک کر کے موقف پوچھا، یہاں گئے، یہاں گئے، یہاں گئے، سب کا جواب مثبت دیا، ہاں میں دیا۔ اور جب امام نے روح دین پوچھی، کہا نہ یہ نہیں کیا میں نے۔ امام نے فرمایا ما حججتا، جبکہ شبلی کو یہ احساس تھا کہ میں حاجی ہوں۔ امام نے فرمایا ما حججتا، تو حاجی نہیں ہے، تیرے اندر کاذب احساس حج پیدا ہوا ہے دین کے ظاہر اور دین کے ڈھانچے یا حج کے ڈھانچے کی وجہ سے۔ امام نے روح بتائی، دین کی روح اس کو سکھائی یا حج کی روح بتائی، یہ حج جب کرے گا تو تیرا حج ہوگا یا دین ہوگا۔ یہی کام امام نے مکمل دین کے اندر انجام دیا، نماز کے اندر انجام دیا، عبادات کے بارے میں انجام دیا، سیاسیات کے بارے میں انجام دیا، اعتقادات کے بارے میں انجام دیا۔ توحید، بنو امیہ نے توحید کو بھی اماتہ کیا، عقیدہ توحید و نظریہ توحید، اماتہ توحید کیا۔ امام نے احیاء کیا توحید کو، انہوں نے معاد و قیامت کے نظریے کو و اعتقاد کو اماتہ کیا، الفاظ رہنے دیے، روح مار دی، اس کی روح سلب کر لی اور روح کا رخ موڑ دیا۔ امام نے احیاء کیا، حقیقت معاد و حقیقت قیامت لوگوں کو تشریح کر کے تفسیر کر کے بتائی، دین ناب لوگوں کو سکھایا۔ لیکن یہ ہم دیکھیں کہ ایک طرف امام باقر علیہ السلام اپنی اس علمی قوت کے ساتھ، امامت کی طاقت کے ساتھ دین ناب لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، آ کر بیٹھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن بنو امیہ کی تفسیر شدہ تفسیر و دین عملی طور پر پیرو اس کے ہیں۔ دین ناب پڑھ کر بھی
عملی طور پر فالوور اسی بنو امیہ کی تفسیر کے فالوور ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے کافی شاگرد ہیں، چند ایک کو امام نے نام لے کے بہت سراہا ہے، 5-6 کو، کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کے معارف کو بچایا ہے۔ امام نے دعا کی ان کے لیے، خدا رحمت کرے انہوں نے دین بچایا ہے۔ واقعاً چند شاگرد امام کے بہت ہی نمایاں و برجستہ، پورے اس بڑی تعداد کے اندر، امام صادق علیہ السلام کی اتنی وسیع تعداد کے اندر امام نے چند شاگردوں کو بہت سراہا ہے کہ انہوں نے درست سمجھا ہے دین کو، صرف سمجھنے کی حد تک انہوں نے درست سمجھا ہے دین کو۔ باقیوں کو سند نہیں دی امام نے کہ انہوں نے درست سمجھا ہے، انہوں نے سنا ہے۔ بلکہ کتنے ایسے تھے امام علیہ السلام کے شاگردان جن کے جب امام خصوصی معارف شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے، وہ جب طبقہ آتا امام موضوع موڑ دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، بات ہی بدل دیتے، چھوڑ دیتے، اس بات کو وہیں چھوڑ دیتے، نئی بات شروع کر دیتے۔ لوگ بھی تعجب کرتے کہ یہ کیوں بات ادھوری چھوڑ دی گئی، تکمیل نہیں ہوئی۔ بعد میں امام سے سبب پوچھتے کہ آپ نے وہ بات تکمیل نہیں کی، بیچ میں چھوڑ دی۔ امام فرماتے کہ نامحرم آ گیا تھا، مجلس درس میں نامحرم آ گیا تھا، وہ نامحرم سے بچانے کے لیے اس بات کو میں نے چھوڑ دیا، تکمیل نہیں کی، بیان نہیں کی وہ بات میں نے۔ کئی قسم کے شاگردان تھے، چند شاگردوں کا نام لے کے امام نے ان کو سراہا کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، سمجھنے کی حد تک خوب سمجھا ہے انہوں نے۔ وہی جو خوب سمجھتے ہیں ممکن ہے میدان عمل میں جب آئیں وہاں کوتاہی کر جائیں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو سمجھنے کے موقع پر خوب کہا کہ یہ خوب سمجھتا ہے، دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس کو ذمہ داری دی، ذمہ داری درست انجام نہیں دی۔ امیر المومنین نے اسے ڈانٹ کے، سرزنش و توبیخ کر کے ذمہ داری سے الگ کر دیا، کہا تو اس قابل نہیں ہے، عملی ذمہ داری تو نہیں سنبھال سکتا، بس اپنا درس و باس سے ہی کام رکھ، ذمہ داری کے قابل نہیں ہے تو، جدا کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے شاگردان تھے۔ یہ کمیل ابن زیاد النخعی امیر المومنین کے وہ شاگرد تھے جو فہم میں دوسروں سے تیز تھے بہت، اور بہت اعلیٰ معارف امیر المومنین نے اس شاگرد کو تعلیم دیے ہیں، خلوت میں، خصوصی کلاسوں میں۔ انہی کو ذمہ داری دی، ذمہ داری درست نہیں نبھا سکے، سرزنش کر کے ڈانٹ کے الگ کر دیا ذمہ داری سے، تو ذمہ داری کے قابل نہیں ہے، بس وہی درس و باس کے قابل ہے، بس جدا کر دیا۔ لیکن کچھ شاگردان تھے امام علیہ السلام کے جن کو امام باقر علیہ السلام کے، جنہیں امام باقر علیہ السلام نے سراہ سند دی، اکثر کو سند نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خوب سمجھا ہے، اس لیے کہ عملی طور پر آتے تھے امام باقر علیہ السلام سے پڑھتے تھے، علمیت کی تعریف کرتے تھے، واہ واہ کتنے فاضل ہیں، کتنے عالم ہیں، کیا کہنے، لیکن عملی طور پر اسی رائج سیاست کے تابع، اسی رائج دین کے تابع، بنو امیہ کے رائج و رواج دادا دین کے تابع عملی زندگی اس کے تحت بسر کرتے تھے۔ عملی زندگی میں ان باتوں کو دخل نہیں دیتے تھے جو امام باقر علیہ السلام سے سنتے۔ دراصل کربلا کے موقع پر جو کچھ ہوا، لوگوں کا جو رویہ تھا، یعنی لا تعلقی، خاموشی، رد عمل نہ دکھانا، سکوت، بے حسی، اس میں ایک اہم دخل دین کی تفسیر تھی جو بنو امیہ نے کی، جس نے لوگوں کو خاموش کر دیا، لوگوں کو آرام سے بٹھا دیا، لوگوں کو لا تعلق کر دیا۔ امام باقر علیہ السلام نے احیاء کیا دین کو، زندہ کیا دین کو، ایک ایک معارف میں سے ایک ایک مطلب کو لے کر اس کی اثر نو تفسیر کی، شناخت جدید دین، یوں کہوں میں مناسب لفظ یہ ہوگا، فہم دین، اثر نو، فہم دین، شناخت دین
اثر نو، تمام دین کو ایک دفعہ پھر نئے سرے سے دہرایا جائے پوری امت کے سامنے. جو حفظ کیا ہوا ہے اسی حفظ شدہ مواد کو دوبارہ سمجھایا جائے ان کو، چونکہ حفظ شدہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے امام نے ایک ایک کر کے مطلب ان کے سامنے دوبارہ ازبر کروایا. اس تمام مدت میں کہ یہ ایک کام تھا، احیاء دین، معارف، احیاء معارف دینی و قرآنی، یہ ایک عمل تھا ایک پہلو سے. عہدہ امامت کی باقی ذمہ داریاں امام نے احسن طریقے سے انجام دیں. اس وقت کے جو حالات تھے، امام کے ظاہراً 6 یا 7 ظالم ترین حکمران امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں. جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی حکمران معاویہ تھا اس وقت. معاویہ حکمران بن چکا تھا ظاہراً 57 یا 58 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس سے پہلے معاویہ امیر شام پورے مسلمان سلطنت کا اسٹیٹ کا حکمران بن چکا تھا اپنی مکر و مکاری کے ذریعے سے. اور اس کے بعد معاویہ، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد مروانی آئے، مروانی حکمران شروع ہوئے. مروانی حکمران مختلف رہے، ان میں ایک رہا جو امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں نرم خو جس کو گردانا جاتا ہے، عمر ابن عبد العزیز. باقی سب کے سب بہت ہی سخت گیر اور خصوصاً امام باقر علیہ السلام پر بہت سختی کرتے تھے، نہایت سختی برتتے تھے امام باقر علیہ السلام پر. سب سے زیادہ سخت گیر ان میں ظالم ترین جو گزرا امام کے لیے وہ ہشام ابن عبد الملک. درندہ انسان، بہت سخت درندہ انسان تھا. اس نے ہر طرح سے امام علیہ السلام کے لیے مشکلات کھڑی کی. دوسرا پہلو امام علیہ السلام کا اس دستگاہ طاغوت، حکومت طاغوت کے خلاف مبارزہ تھا. بنو امیہ کی حکومت پولیس سٹیٹ تھی. بنو امیہ کی حکومت دیکھنی ہے آل سعود کی حکومت، آج ہو بہو نقشہ ہے بنو امیہ کی حکومت کا، کہ جہاں سانس لینے پہ بھی پہرا ہے. اس طرح کی حکومت بنو امیہ نے قائم کی تھی. اس پورے مدت میں جو امام علیہ السلام نے دیکھا، بچپن سے لے کر شہادت تک، جفاکار حکومت، ظالم حکومت و حکمران بدلتے رہے، لیکن طرز حکومت، نہج حکومت ایک ہی رہا، طاغوتیت. ایک کام امام کا احیاء دین تھا، جسے بنو امیہ نے رخ پھیر دیا تھا، اور لاشعوری طور پر سارے طبقات نے، حتیٰ تشیع کے اندر بنو امیہ کی تفسیریں باقاعدہ سرایت کر رہی تھیں شیعوں کے اندر. آج بھی بہت سارے مطالب شیعوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بنو امیہ کے مطالب ہیں، بنو امیہ کی تفسیریں ہیں، بنو امیہ کے تصورات ہیں، نظریات ہیں جو غیر محسوس طور پر داخل ہو چکے ہیں. مثلا میں نمونے کے طور پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پیمانہ معیار ہے، اس معیار پر آپ پرکھیں. عقل کی مخالفت، ائمہ ہدیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت عقل کو دی ہے. اصول کافی میں پہلی کتاب ہی کتاب العقل والجہل ہے. امام ہفتم کی مفصل حدیث ہے، کئی صفحوں کی حدیث. ہشام ابن سالم کو امام نے یہ حدیث بیان فرمائی. ہشام امام ہفتم کے شاگردوں میں سے ہے. ہشام کو بتایا کہ عقل کیا ہے، قرآن مجید سے عقل کی اہمیت بتائی کہ اے ہشام، عقل پر دار و مدار ہے سارا. خدا نے تمام دین محور عقل میں بنایا ہے، ہدایت کا نظام کا محور عقل کو قرار دیا ہے. عقل کے اوپر دین ہے، عقل کے اوپر مکلفیت ہے، عقل کے اوپر حساب و کتاب ہے، عقل کے اوپر جزا و سزا ہے. پس تشیع میں امامت کے نقطۂ نگاہ سے عقل محور ہے.
ابھی آپ شیعوں کے اندر ہی سروے کر کے دیکھیں، آپ کو دشمن ترین عقل کے دشمن ملیں گے، جو عقل و عقلانیت کے دشمن ہیں۔ عقل جہاں نہ، عقل نہیں چاہیے ہمیں، کیا چاہیے؟ روایت چاہیے، عقل نہیں چاہیے، دین چاہیے، عقل کے بغیر دین چاہیے۔ یہ کہاں سے تشیع کے اندر عقل دشمنی کیسے شیعوں میں کیسے آ گئی؟ جبکہ تشیع عقل پرست ہیں، وہ عقل پسند ہیں، ان کے ائمہ کا یہ تعلیم ہے۔ تشیع کی 4 دلیلیں دین شناسی کی منابع دین میں 4 منبع بیان کرتے ہیں شیعہ: کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ 4 منبع ہیں تشیع کے پاس دین کے، چوتھا عقل ہے، چوتھا منبع۔ ادھر سے عقل کو منبع قرار دیتے ہیں دین کا، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جو صریحاً عقل کی سرزنش کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے یہ رجحان تشیع میں کیسے کہاں سے سرایت کرایا؟ یہ بنو امیہ کا نظریہ تھا، عقل کی مخالفت بنو امیہ کا ضابطہ تھا۔ بنو امیہ کے اس ضابطے کو بعد میں 3-4 صدیاں پہلے، 4-5 صدیاں پہلے جس شخص نے بہت بنا سنوار کے دنیا میں پھیلایا اور اس کے افکار آج اسلامی دنیا پر حکومت کرنے لگ گئے ہیں، وہ ہے ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ دشمن ترین شخص ہے عقل کا۔ ابن تیمیہ کے افکار اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مثلا ہم تو صرف نعرے دیکھ کے دیکھتے ہیں نا، مذمت و مدحت کو دیکھتے ہیں کہ کس کی مدحت کر رہا ہے، کس کی مذمت کر رہا ہے، برا بھلا کس کو کہتا ہے، اچھا کس کو کہتا ہے۔ شیعہ ہونے کا یہ معیار ہے، اصولوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر اصولوں کو دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، میرے سامنے حدیث ہے، یہاں تو رہ گئی، یہ حدیث پڑھنی تھی، شاید بعد والی مجلس میں پڑھوں جو یہاں ساتھ ہی گاؤں میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، ان ابی جعفر علیہ السلام قال لی یا جابر، جابر ابن عبداللہ انصاری کو امام باقر علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، یا جابر ایکتفی من ینتہل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقا۔ اے جابر، کیا یہ کافی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کریں، نسبت دیں کہ ہمارے شیعہ ہیں؟ یہ کافی ہے لوگوں کے لیے کہ ہماری طرف نسبت دے کے کہیں ہم شیعہ ہیں امام باقر کے، اور یہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بے شک نسبت دیں اپنے آپ کو ہماری طرف۔ اللہ کی قسم کھا کے امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے جابر فواللہ ما شیعتنا الا من اتقا، شیعہ وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، شیعہ وہ ہے جو اطاعت کرے۔ شیعہ کی صفات بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات نہ ہو اس کا کیا تعلق ہے ہم سے، اور وہ کیوں منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ، نسبت دیتا ہے ہماری طرف، ہو دم بھرتا ہے ہماری محبت کا، نظریہ ابن تیمیہ کا رکھتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ یہاں سے آپ پرکھیں کہ بنو امیہ کے افکار کس قدر خاموشی کے ساتھ سرایت کرتے کرتے کہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اس قوم کے اعتقادات میں بھی گھس گئے ہیں جو دشمن بنو امیہ ہیں، جو لعن کرتے ہیں بنو امیہ کو، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شجرہ خبیثہ قرآن میں بنو امیہ ہے مراد اس سے، جس طرح ائمہ نے بیان کیا۔ وہ ایک طرف سے یہ شجرہ ملعونہ، شجرہ خبیثہ، لیکن ان کے افکار، ان کے باتیں غیر محسوس طور پر گوسائی اعتقادات کے اندر۔ اب بہت سارے ایسے ہیں کھل کے مخالفت کرتے ہیں عقل کی، پورے مکتب بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، عقل کی مخالفت کرنا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مخالف ہیں بعض۔ کیوں مخالف ہیں؟ چونکہ امام فیلسوف ہیں، فلسفہ عقل کا راستہ ہے، صرف اس وجہ سے امام خمینی کے مخالف ہیں۔ وہ دشمن کے علوم عقلی کے امام
استاد بھی ہیں، وہ علوم عقلی کے فیلسوف بھی ہیں۔ ابن تیمیہ کا نظریہ کس طرح تشیع کے اندر گھس کے آ گیا۔ یہ خطرہ بہت شدید تھا اس وقت بھی اور آج بھی موجود ہے۔ آج بھی امت کی موجودہ حالت، یعنی آج ایک مبارزے کی ضرورت ہے، جہاد امام باقر علیہ السلام کے جہاد کی ضرورت ہے، نہ مدرسہ بنا کے تدریس شروع کر دینا عمل باقری ہے، یہ نہ احیاء الدین، دین ناب، بنو امیہ کی تفسیر کے مقابلے میں، دین غیر ناب کے مقابلے میں اصل دین زندہ کرنا سنت امام باقر علیہ السلام ہے۔ ہر مدرس اپنے آپ کو وارث امام باقر سمجھنا شروع کر دے، ایسے نہیں۔ اگر اس زمانے میں ہم حقیقتاً وارث امام باقر و راہروئے امام باقر علیہ السلام اگر سمجھے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، احیاء کیا امام نے دین کو، زندہ کیا دین کو، ان تمام تفسیروں سے کے مقابلے میں جو بنو امیہ کی طرح جس نے امتوں کو سلایا ہوا تھا، بیداری امام باقر علیہ السلام نے احیاء دین کے، یعنی بیداری پھیلائی امت کے اندر۔ موت کی علامت کربلا کے وقت امت کا رد عمل تھا، وہ رد عمل موت کی علامت تھا، ایک مردہ امت جس کو مردہ نظریہ بتایا گیا تھا۔ دوسری طرف سے امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر طاغوت کا مبارزہ کیا، مبارزہ اس پہلو سے ہٹ کر بھی مبارزہ سیاسی بھی کیا۔ اس لیے کہ امام دیکھ رہے تھے کہ یہ طاغوتی نظام سارا کچھ اپنے اندر ہڑپ کرتا جا رہا ہے، امت کو اپنے اندر نگل گیا ہے، مکمل طور پر طاغوتی نظام نگل گیا تھا، امت کو، دین کو نگل گیا، اس کو بچانا ہے۔ ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر امام علیہ السلام یہ عمل کرتے، وہ بالخصوص امام باقر علیہ السلام نے طاغوت کے خلاف مبارزے کے لیے ایک اہم ترین میدان و موقع حج کو قرار دیا ہوا تھا۔ حج کو بہت اہمیت دی امام باقر علیہ السلام نے، خود حتی المقدور ہر موسم حج میں کوشش کرتے حاضر ہوں، اور جہاں سے امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں وہ بھی حج ہی تھا۔ امام علیہ السلام حج پہ گئے، ہشام بھی حج پہ تھا، امام صادق علیہ السلام بھی حج پہ تھے۔ امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی ایک شخصیت بن چکے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نمایاں ہو چکے تھے اپنی علمی مقام کی وجہ سے، لیکن اپنے والد کے تابع تھے، امام وقت کے تابع تھے، پیروکار کے طور پر تھے۔ امام باقر علیہ السلام ایک طرف اور امام صادق علیہ السلام کعبہ کے اندر ہی مسجد الحرام میں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، حج کی تعلیمات دے رہے ہیں، معارف دینی بتا رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ہشام نے یہ منظر دیکھا اور لوگوں سے پوچھا، رش دیکھ کر، چونکہ ہشام بادشاہ ہے، بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، جو تین براعظموں پر پھیلی ہوئی اسٹیٹ کا بادشاہ ہشام ہے۔ یہ بادشاہ آج پہ آیا ہے، لوگ دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے اس کی طرف، جس طرح ایک معمولی آدمی جا رہا ہے کوئی، اور ادھر ایک جگہ اجتماع ہے، رش ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ ہشام کو یہ منظر اچھا نہیں لگا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امام باقر علیہ السلام ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، شبہات کا جواب دے رہے ہیں۔ بہرکیف وہ آیا، دیکھا اس نے آ کر یہ منظر، بات چیت کی۔ امام علیہ السلام نے وہاں جو کچھ بتایا، بیان کیا، اس سے اس کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یوں نہیں کہ ان کا کام فقط تدریس ہو، بلکہ امت سازی یہاں بات صاف نظر آ رہی ہے، جس عمل میں مشغول ہیں کہ میری موجودگی میں لوگ سلطنت کے مقابلے میں سلطنت بن رہی ہے گویا۔
یہاں سے حج سے جب رخصت ہوا تو والی مدینہ کو مکتوب شکل میں لکھ کے دے گیا کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے امام باقر علیہ السلام کو شہید کرے، راستے سے ہٹائے۔ والی مدینہ نے تدبیریں سوچنا شروع کی کہ کس طرح سے امام باقر علیہ السلام کو شہید کرے اور ہشام آسودہ ہو جائے، کھٹکا ذہن سے نکل جائے اس کا۔ چند دفعہ اس نے کوشش کی، بعض دفعہ ناکام ہوا، بعض دفعہ لوگوں نے روک دیا، منع کر دیا اس کو۔ بہر کیف آخرکار موفق ہوا، کامیاب ہوا اور امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کروا دیا۔ امام علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے اس ہشام کی مسمومیت کے نتیجے میں، اپنے جانشین کو امام صادق علیہ السلام کو وصیتیں کیں اور تمام امور امامت کے منتقل کیے۔ ان وصیتوں میں ایک انوکھا کام امام نے کیا، وہ یہ کہ ایک مخصوص رقم جو لکھی گئی ہے 800 یا 8000 درہم یا دینار، امام باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کو دیے، اپنے جانشین کو، کہ میرے بعد اس رقم کو مخصوصاً فقط عزاداری کے اوپر خرچ کرنا، کسی اور کام میں نہیں لگانا، فقط عزاداری میں، اور وہ بھی منا میں، نہ مدینہ میں، منا میں۔ امام نے حج کو وخصوصاً منا کو میدان مبارزہ میں بدلا، اور امام صادق علیہ السلام جب تک رہے یہ عمل جاری رہا۔ خود امام باقر علیہ السلام ہر سال خصوصاً منا کی وقوف بیتوتہ منا میں 3 دن حاجی روکتے ہیں، کافی فرصت ہوتی ہے۔ آج کل ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں، اس وقت نہیں تھے ہوٹل، اس وقت صحرا تھا، سارا مکہ بھی صحرا تھا اور منا بھی صحرا تھا، منا میں ہی باقاعدہ قیام کرتے۔ ابھی حج بہت ہی سینسرڈ حج ہے، میقات اس میں سے ختم ہو گئی ہے، بیتوتہ ختم ہو گیا، چونکہ 5 سٹار ہوٹلوں نے حج کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، ٹورزم میں بدل دیا اس کو۔ امام علیہ السلام نے اہتمام کیا خاصہ منا کے اندر۔ منا چونکہ تمام امت کے اجتماع کی جگہ ہے، نہضت بیداری امام نے منا میں شروع کی۔ عزاداری ایک ذریعہ تھا در حقیقت ملت کی بیداری کا، ملت کو متوجہ کرنے کا، خصوصاً ذکر کربلا، ذکر سید الشہداء، وہ مصائب، وہ سختیاں جو بنو امیہ نے ڈھائی ہوئی تھیں، منا میں جا کر ساری امت کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ خود امام بیان کریں، ذاکرین بیان کریں، مداح بیان کریں، دوسرے لوگ آئیں آ کر بیان کریں مصائب سید الشہداء منا کے اندر۔ یہ اہتمام کیا امام باقر علیہ السلام نے۔ آغاز میں یہ سمجھے کہ یہ صرف ایک عزا ہے، رونا دھونا ہے، لیکن بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ نہ، یہ اس سے زیادہ گہرا کام ہے۔ جب اس کے اثرات انہوں نے دیکھنا شروع کیے، امام باقر علیہ السلام کو دمشق طلب کیا، کچھ عرصہ تک دمشق میں رکھا، قید میں رکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ مدینہ واپس پلٹایا۔ یہ سختیاں تھیں جو ان جفاکاروں نے، ظالموں نے امام باقر علیہ السلام پر عائد رکھیں، ڈھائیں انہوں نے۔ لیکن جس دور کو ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ کو بہت موقع ملا، فرصت ملی تدریس کی اور پڑھانے کی اور فقہ کی اور سب کی، در حقیقت نہایت مظلومیت کا دور تھا۔ یہ اوج مظلومیت ائمہ اسی دور میں تھی، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت مظلومیت تھی امام کی۔ اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تدریس کی اجازت تھی، درس پڑھا لیتے تھے اور لوگ آتے تھے درس پڑھ کے چلے جاتے تھے، بس یہ سنہری دور گنتے ہیں ہم، درکہ بہت ہی دشوار دور تھا۔ جس طرح یہاں پاکستان میں شہید حسینی کے زمانے کو ہمارے یہ جوان نئی نسل سمجھتے بڑا عالیشان دور تھا، یہ سمجھتے کہ اس وقت امت میں بڑا اتحاد تھا، ساری امت متحد تھی، سب
اس بزرگوار کو قائد مانتی تھی، رہبر مانتی تھی، ان کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ مظلومیت کا دور تھا. سب سے زیادہ مظلومیت شہید حسینی کی اوج پہ تھی. وہ قیادت کا زمانہ. مفتی صاحب خدا رحمت کرے جب تھے، پھر امت اکٹھی تھی ان کے گرد. بعد میں وسائل، امت تو پراکندہ ہو گئی لیکن وسائل، امت کی جگہ وسائل بہت زیادہ ہو گئے شہید کے بعد. تحریک کے پاس اتنے وسائل تھے کہ تحریک کے لیڈر یہ کہتے تھے خود ہمیں حساب کتاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اتنے وسائل تھے. تقریروں میں کہتے تھے برملا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ خود ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور تھے، واقعاً تھے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقاً تھے. وسائل اس قدر عظیم تھے. شہید کے زمانے میں دونوں چیزیں نہیں تھیں. نہ امت ان کے ساتھ تھی، نہ وسائل تھے شہید کے پاس. شہید اکثر پشاور سے لاہور آتے تھے اور لاہور سے جب واپس جاتے تو گاڑی میں پٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اپنے ساتھیوں سے کہتے نکالو جیب سے، وہ گنتے، پھر بھی کم پڑتے. کسی سے قرض لے کے لاہور سے پشاور جاتے، پھر وہاں سے ہو جاتا انتظام. تو پٹرول بھی سستا تھا، آج کی طرح مہنگا نہیں ہے، سستا پٹرول تھا. زیادہ سے زیادہ 1000-1500 روپے کا پٹرول ڈلتا تھا اور وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. جس رہبر کے پاس 1500 روپیہ نہ ہو لاہور سے اپنے گھر جانے کا، آپ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ تھا وہ ان کا. یا وہی قصہ مشہور جو بارہ بیان کیا ہے کہ شہید کراچی میں گئے ایک شیعہ مرکز میں نماز پڑھنے کے لیے ظہرین کی، اور تالا لگا دیا گیا ان کو کہ آپ نہیں پڑھ سکتے یہاں پر نماز، آپ کو اجازت، رہبر کو اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر. شیعہ مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی، تالا لگا دیا انہوں نے. یہ آئیڈیل زمانہ تھا. اسی طرح بہو یہی حالات امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں تھے. جسے ہم سمجھتے ہیں بہت آئیڈیل زمانہ تھا، در حقیقت مظلومیت کا زمانہ تھا. خود امام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا مظلومیت تھی امام باقر علیہ السلام کی. چونکہ امام باقر نے سب سے زیادہ بنو امیہ کا ظلم سہا ہے. 3 سال یا 4 سال کی عمر میں کربلا میں پہنچے اور شاہد رہے تمام ستم جو کربلا میں ہوا اور کربلا کے بعد ہوا. وہ ظلم جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو عرصہ دراز تک رلایا. امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی کوئی ایسا منظر دیکھتے جس سے کربلا کی یاد آ جاتی، بے ساختہ رونا شروع کر دیتے تھے. اگر کوئی جانور ذبح ہوتا ہوا دیکھتے رونا شروع کر دیتے. اگر کوئی مسافر غریب مدینے میں دیکھتے، وہ کوئی سوال کر رہا ہوتا، رونا شروع کر دیتے تھے. اگر کوئی شخص نام لے لیتا میں کربلا کے طرف سے ہو کر آیا ہوں، اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے. اگر کسی کی زبان پہ شام کا نام آ جاتا، امام رونا شروع کر دیتے تھے. اور یہی حال امام باقر علیہ السلام کا تھا. وہ سب کچھ جو امام زین العابدین کو رلاتا تھا وہ امام باقر علیہ السلام کو بھی رلاتا تھا. وہ سب کچھ امام باقر علیہ السلام نے دیکھا. چھوٹی سی عمر میں امام باقر علیہ السلام کو بھی رسیوں میں باندھا گیا. 3 سال کی عمر میں 3 سال کے بچے کو رسی سے باندھیں، اس پر کیا احساس ہوتا ہے اس کو؟ اگر اسے کوئی تماچا بھی نہ مارا جائے، اگر اسے رسی باندھ کے کھینچا بھی نہ جائے، گھسیٹا بھی نہ جائے، اسے ڈانٹا بھی نہ جائے، فقط یہی کہ اس کے ہاتھ پہ رسی باندھ دی جائے، اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ عمر ایسی نہیں تھی جس میں رسیوں میں بندھ جائے، لیکن باندھا گیا امام علیہ السلام کو، اور رسیوں سے باندھ کر بغیر پالان کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا جب کربلا سے روانہ ہوئے. اور
جن بیبیوں کے پاس بچوں کو بٹھایا گیا وہ خود رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں. ایک روایت ہے جو بہت رلانے والی روایت. اس روایت میں ہے کہ جب کربلا سے یہ کاروان اسرا چلا، ہر بی بی کے پاس ایک یا دو بچے باندھ کر اس محمل میں بی بی کے پاس بٹھائے گئے. وصیت امام حسین علیہ السلام کے مطابق جناب زینب اولیاء نے امام حسین علیہ السلام کی یتیمہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا. اپنی آغوش میں بٹھایا. بی بی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، بچی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. ایسے میں جناب زینب اولیاء کی توجہ ہر طرف ہے، باقی بیویوں کی طرف ہے، بچوں کی طرف ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز نے بی بی کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہوئی تھی وہ نو کے سنا پہ بھیا کا سر ہے سامنے. کاروان جا رہا ہے، اور بی بی ضبط کر رہی ہیں کہ مظلوم کے سر کو نو کے سنا پہ دیکھ کر روئیں نہیں، ضبط کر رہی ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر بی بی ضبط کر رہی ہیں، صبر کر رہی ہیں کہ فریاد نہ نکلے، آواز نہ نکلے، تاکہ باقی بیویوں کو حوصلہ ملے. لیکن ایک منظر جو ہی سفر شروع ہوا، ایک منظر ایسا پیش آیا، بے ساختہ بی بی کی فریاد نکل گئی وہاں پر. وہ منظر یہ تھا کہ یتیمہ حسین جو آغوش جناب زینب پہ بیٹھی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے، جو ہی سامنے بابا کا سر دیکھا، یتیمہ حسین سر کی طرف لپکنا شروع کیا، اور قریب تھا کہ محمل سے گر جاتی نیچے، اونٹ سے گر جاتی نیچے. اب یہاں سوچیں کہ گرتی بچی کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بچانا مشکل کام ہے. جناب سیدہ نے ہاتھ بڑھا کر گرتی بچی کو بچا لیا، سنبھل گئے، بچا کر بٹھایا. لیکن بٹھاتے ہی اپنی فریاد نہیں روک سکی، اور فریاد کر کے رو کے کہا، میرے حسین، میں کس کو بچاؤں؟ میں تیرا مقصد بچاؤں، میں تیرا کاروان بچاؤں، میں تیری اولاد بچاؤں، میں اپنا سر بچاؤں؟ حسین مجھے بتا میں کیا کیا بچاؤں؟ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ، 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد
ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ میں قرآن و اطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ حجاج کرام کو حج ابراہیمی کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ پروردگارہ اپنے گھروں اور وطنوں میں واپس پلٹا۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، لبنان میں، بحرین میں، سوریہ میں، سعودی عرب میں، عراق میں بالخصوص و پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کے لیے التماس سے دعا کی جا رہی ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔